بخاری شریف کتاب المغازی کی حدیث پاک اور سنن ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث پاک آئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پنڈلی پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی پر، اور ان کا لقب تھا ابو مسلم، ان کی پنڈلی پر میں نے زخم کا نشان دیکھا، چوٹ لگی ہوئی دیکھی۔ تو میں نے پوچھا یہ نشان کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا یوم خیبر کے دن مجھے یہ نشان لگا، یہ چوٹ لگی، یہ زخم پہنچا یوم خیبر کے دن۔ اور فرماتے ہیں لوگوں نے جب مجھے یہ چوٹ لگی، زخم لگا، لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوٹ لگی ہے، ان کو زخم لگا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر میرے پاس تشریف لے آئے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دم کی برکت سے، بس وہ دم ہونے کی دیر تھی، میرا زخم ختم ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی، اور جو درد تھا ختم ہو گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک زخم کا نشان تو ہے لیکن زخم کا درد نہیں ہوتا، زخم کا درد ختم ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھونک اور دم کرنے کی برکت سے۔ اس حدیث پاک سے عقائد کی دو باتیں ثابت ہوئیں کہ دم کرنا آیات قرآنی سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعاؤں سے دم کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور دوسرا عقیدے کی بات یہ ثابت ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دم کے اندر، پھونک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اثر رکھا تھا، اور یہ حدیث میں آیا ہے اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسا معاملہ ہو جاتا تو آپ اپنا دست رحمت پھیر دیتے، جیسے غار ثور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی پر سانپ نے ڈسنا شروع کیا، ڈنگ مارے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا، شفا یابی ہو گئی، دست مبارک پھیرتے شفا یابی ہو جاتی۔ یہاں نہ لعاب دہن لگایا نہ دست مبارک پھیرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھونک ماری پڑھ کر، بس پھونک مارنے کی دیر تھی کہ بیماری شفا میں بدل گئی، درد ختم ہو گیا، تندرستی آ گئی، زخم کا نشان باقی رہا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے بیماری